وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ آج کا موضوع: کیا واقعی مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ تو صرف اسی شخص کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو آپ اسے بخشش اور بڑی عزت والے اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ لفظی ترجمہ: انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم زندہ کریں گے مردوں کو۔ وَنَكْتُبُ، اور ہم نے لکھا ہوا ہے، ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجوایا ہے، وآثارہم، اور ان کے جو آثار ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، یعنی ان کے گناہوں کے جو نشانات ہیں جو پیچھے انہوں نے چھوڑے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے ان کی۔ ہاں سامعین کرام، یہ آیت جو ہے، یہ جو گزشتہ 4 آیات گزر چکی ہیں اس کے تناظر میں آپ کو اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور جو 3-4 آیات گزر چکی ہیں اس میں ناقابل اصلاح لوگوں کا تذکرہ ہے کہ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اور انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ یہ تمام آیات کے تناظر میں اس آیت کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى، یعنی ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے، اور ان کے تمام اعمال کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے، یعنی نیک یا بد، اور جو بھی ہیں ان کو ہم زندہ کریں گے،
ہم زندہ کریں گے، انا نحن نحیی الموتى۔ تو اس میں سامعین اکرام تھوڑا سا یعنی اگر گرامر کے حساب سے دیکھیں اس میں تھوڑا سی تاکید ہے، زور ہے، تاکید ہے، انا بے شک، ہم، نحن ہم، نحیی الموتى مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے سامعین اکرام جو آج بھی ہمارے ذہن میں اتنا ہمارا اس پہ یقین نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اگرچہ ظاہری طور پہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جو اسلامی عقیدہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اس پر ہمیں یقین قطعاً نہیں ہے۔ یہ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کا یقین بالآخرت نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی آج جو کہ آج کل موجود ہے۔ یعنی انسان خوف خدا جو ہے وہ اس معاشرے سے انقا ہو گیا ہے، اجتماعی طور پہ اور پھر انفرادی طور پہ بھی۔ یعنی ہم جو عام طور پہ زندگی گزار رہے ہیں سامعین اکرام، انفرادی طور پہ میاں بیوی، ماں باپ، اولاد، دوست یار احباب، تمام اگر آپ ایک بنظر غیر اس معاشرے کا اور اس ماحول کا تجزیہ کریں تو خوف خدا اس میں انقا ہے، نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہمارا یقین نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہی ہمارا قبلہ اور کعبہ بن گیا ہے۔ یعنی ساری توجہ جو ہے سامعین کرام ہم نے ظاہر کو دے دی ہے۔ اپنے طور پہ بھی دیکھیں سامعین کرام، میں تھوڑی سی اگر آپ کو توجہ دلاؤں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں بھی دھوکے کا شکار ہیں، اور اس ظاہر کو حقیقت ہم سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری توجہ اپنے ظاہر کی طرف ہے، پھر اپنے ظاہر کے جو متعلقات ہیں، مثال کے طور پہ ظاہر دنیا کی دوڑ ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہر شخص کے ذہن میں ظاہر کا سودا، کامیابی کا سودا سمایا ہوا ہے، اور ظاہری وہ کہتے ہیں نا ایک فارم والے کا اشتہار ہے کہ زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ یعنی زندگی میں ہم مزے چاہتے ہیں، ظاہر پہ دھوکا ہو گئے، اب ظاہر میں ظاہر کے مزوں کے لیے کوشش ہے۔ اب وہ اکثر ہمارے خیال میں اکثر جو مزے ہیں وہ پیسوں سے حاصل ہوں گے، گھر بنگلہ آپ باغیچے والا تو وہ پیسوں سے بنے گا، یا آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو اچھے رشتے، جب آپ اچھا رشتہ لینے جائیں گے امیر گھرانے میں تو آپ کو ویلکم کہا جائے گا، ہاں جی گاڑی میں آئے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے بارے میں دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ظاہر کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ اور اعتقاد بن گیا ہے، ظاہر ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ اکثر آپ دیکھیں آئے دن جو ہے خودکشی کی اطلاعات آتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، ہمارا جو سیاسی لیڈران کرام ہیں ان کا مطمح نظر جو ہے، تمام کوششوں کا مطمح نظر جو ہے وہ مذہبی ہیں یا سیاسی لیڈر ہیں، وہ اسلام آباد ہے یا کرسی، یعنی اسلام آباد کی کرسی ہے یا صوبوں کی کرسیاں ہیں۔ ساری جد و جہد محنت آپ دیکھیں، یہ ساری دوڑ دھوپ جو ہے یہ کس لیے ہے آخر؟ یعنی دیکھیں، میں نہ سیاست سے میرا کوئی تعلق ہے اور نہ کسی مذہبی فرقے سے میرا کوئی تعلق ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، پھر میں جو کچھ محسوس کر رہا ہوں وہ بھی آپ، پھر قرآن کے مضامین میرے ذہن میں ہیں وہ بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نکتہ چین ہوں، میں صرف ظاہر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ سوچ تمام ظاہر کی ہے، اور یہ بہت خطرناک نظریہ ہے یا رویہ ہے یا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ظاہر پر بن گیا ہے، اور یقیناً میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے، ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں بعضوں کے یعنی دلوں میں بغض و عناد، مخالف جو ان کے مخالف ہیں اس کے لیے
بغض و عناد بھرا ہوا ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو مخالفت میں آگ کے شعلے جو ہیں ان کے منہ سے نکلتے ہیں، اور ایسی فرسٹریشن ہے کہ بس مجھے بس نکلنا، یہ وزیر اعظم بننا چاہیے یا اقتدار مجھے ملنا چاہیے، یہ باقی جو ہے یہ بس ایسے ہی ہے. تو پھر اپنی فرسٹریشن کو لے کے آپ دیکھیں ٹی وی پہ آپ سنتے ہوں گے، کبھی کبھی تو میں بھی سنتا ہوں کیونکہ خبروں حالات حاضرہ سے میں اپنے آپ کو واقف رکھتا ہوں. تو پھر وہ ان کے منہ سے جو پھول جھڑتے ہیں مخالف ہستیوں کے لیے، وہ اقتدار میں ہیں. آج کل تو یہ بھی ایک روایت ہو چلی ہے 2018 کی، میں بات کر رہا ہوں، ابھی انتخابات ہونے ہیں، تو جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کی منہ سے بھی پھول جھڑتے ہیں مخالف قوتوں کے لیے. دشنام ترازی، گالی، گالم گلوچ، یہ آپ کی عادت ثانیہ بن چکی ہے. یہ تمام بات چیت نہ صرف وہ سیاستدان بلکہ مذہبی جو طبقہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. یعنی جو مذہبی لیڈر ہیں، میں ضرور بیان کروں گا کہ دیکھیں وہ بس یعنی جو اصل ہے، جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، جو اتباع رسول ہے، جو اصلاح نفس ہے، جو علماء کا کام ہے، تزکیہ نفس ہے، تعلیم کتاب ہے، حکمت کی باتیں ہیں، وہ ان سٹیجوں سے آپ کو، سیاسی سٹیجوں سے یہ بالکل نظر نہیں آئے گی. دیکھیے علماء تو پیغمبر کے وارث ہیں اور ان کو وہی کام کرنا چاہیے جو ان کے یعنی ان کو دیا گیا ہے یا جو ڈیوٹی ان کو. تو پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیکم. حکمت و دانائی کی باتیں، تلاوت قرآن، تعلیم قرآن اور تزکیہ نفس، یہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، یہ پیغمبر کی وراثت ہے. ہر عالم ربانی جو ہے وہ اس بات کا مکلف ہے کہ یہ 4 ڈیوٹیاں جو ہے وہ سنبھالے گا. دانائی کی باتیں بتائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس لیے یعنی اس کو سکھائے گا کہ بھئی یہ قانون ہے، پھر اس کی تفصیل بھی بتائے گا، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں بھی بتائے گا. اگر آپ اس سے تعلق رکھ لیں گے وہ پھر آپ کا تزکیہ نفس بھی کرے گا. لیکن آپ دیکھ لیں آج کیا حال ہے. بہرحال نیچے آتے ہیں، نیچے یعنی میں اور آپ گھریلو سطح پہ آپ دیکھیں میاں بیوی، ماں باپ، اولاد، یہ سب جو ہیں یہ یعنی سارے کے مد نظر، ہم سب کے مد نظر جو ہے وہ ظاہری زندگی ہے. اچھے سے اچھے آپ اسکول میں پڑھائیں گے اپنے بچے کو، اس کی روح کو برباد کر دیں گے. اس کو نہ آپ نے نہ خود قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، نہ آپ خود دین کی ضروریات سے واقف ہے. آپ سے میرے مراد یہ معاشرہ تو، اور نہ خود اپنے بچوں کو آپ دین کی تعلیم دینے کے روادار ہیں. چھوڑو بھئی دنیا کی سوچو، کیا کرو گے مستقبل. اب یہ دیکھیں اتنی گندی ذہنیت ہے، گندی اور پلید ذہنیت میں اسے کہوں گا، ناپاک ذہنیت، کہ آپ نے اپنا مستقبل دنیا میں دیکھ لیا ہے، دنیا ہی کو آپ اپنا مستقبل. یہ ایک ناپاک ذہنیت ہے. اس گندگی سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ہمارا مستقبل جو ہے وہ آخرت ہے، عالم آخرت، وہ اللہ کی ملاقات ہے، وہ جنت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے اور یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے. یہ آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، انا نحن نحیی الموتا، اس میں بہت سارا مضمون ہے. یہ ایک، اور پھر وَنَكْتُمُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو 4 قسم کے ابھی جو 3-4 آیتیں گزری ہیں سامعین کرام، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ سے لے کر آج کی آیت تک 11 نمبر تک، یہ سب جو ہے یعنی نیک و بد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا. نیک لوگ تو ان کے لیے تو بشارت ہے، لیکن جو 4-5 آیت ہم نے پڑھی ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، تو وہ یعنی ان کے لیے یہ آیت میں خاصا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ دیکھو انا نحن نحیی الموتا، تم اگر عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ مردوں کو میں زندہ کروں گا.
اب یہ آخرت جو ہے یہ ایک بنیادی ایسا سامعین کرام یعنی ایک ایسی بنیاد ہمیں فراہم کرتا ہے جس کی بنا یعنی جس کو قبول کر کے، اس عقیدے کو قبول کر کے اور اس پر یقین کر کے ہم اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے، یعنی حیات بعد الموت پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور کلمہ طیبہ پڑھیں گے، لیکن آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم سامعین کرام عام طور پہ یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کے بچے جو ہیں وہ گرجے جاتے ہیں، ہندوؤں کے بچے جو ہیں مندر جاتے ہیں، اور یہ جو کلیسا ہے یہ یہودیوں کے بچے اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں، عیسائیوں سکھوں کے بچے اپنے اس میں جاتے ہیں، بدھ مت کے بچے اپنے، وہ مجبور ہیں، وہ بچے مجبور ہیں، ایک خاص ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، ایک خاص ماں باپ کا عقیدہ ہے، بس وہ ہندو کا بچہ مسلمان تو نہیں ہوگا، وہ تو ہندو ہی ہوگا، بچپن سے اس کی انگلی پکڑ کے مندر کی طرف وہ جاتا ہے اور پرنام کرتا ہے اپنے بتوں کو اور عقیدت رکھتا ہے، یعنی ایک عقیدت پیدا ہو جاتی ہے۔ بتوں سے، پتھر کے بتوں سے آپ کچھ توقعات لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو وہ بائی برتھ مسلمان ہیں، سوچ و بچار نہیں ہے، یعنی ہم نے سوچ بچار کر کے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اور یہ کہنے دیں مجھے یہ بات کہ ہم تو اسلام سے واقف تک ہی نہیں ہیں، اسلام کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، ہماری حقیقت اپنی کیا ہے، میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں اور میری منزل کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی آپ دیکھیں پی ایچ ڈی لڑکا کر لے گا لیکن وہ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوگا، اور نہ یہ نصاب تعلیم اسے بتائے گا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے، مقصود کون ہے، محبوب کون ہے، یہ نہیں بتائے گا۔ پھر آخرت کے بارے میں بھی یعنی جو قرآن کے مضامین ہیں ہمارا نصاب ان سے خارج ہے، یعنی ہماری تربیت ان اصولوں پہ نہیں ہوئی ہے، نہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ لیکن بات یہ یعنی دیکھیں قصوروار اگر میں عاقل بالغ ہوں، باشعور ہوں، تو پھر قصور میرا بھی ہے۔ دوزخ کے کنارے جب دوزخی جو ہے کھڑے کیے جائیں گے، وہاں وہ ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس وقت وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ یہ اعتراف، یہ سوچ بچار اور کسی کی بات سننا، یہ آج ہم پہ لازم ہے۔ سامنے نکلا میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ کھلے طور پہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ حق سنانے والے کی بات سنیں، کتابیں بے شک قرآن کو پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، لیکن استاد کی نگرانی، یعنی آپ استاد سے قرآن و حدیث سیکھیں، نہ کہ یہ کتابیں لے کے بیٹھ جائیں، حدیث کی کتاب لے کے، وہ بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ نے اگر ایک نقطے تک پہنچنا ہے تو پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر کتاب کے ساتھ آپ نے استاد کی بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے، آپ پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو ہم زندہ کریں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے سامنے کرام۔ اگر یہ ہمارے کھوپڑی میں آ جائے نا یہ بات کہ بھئی میں نے تو دوبارہ زندہ ہونا ہے، میں نے تو ایک اور، میری اصل زندگی تو آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے، اور بالکل یعنی حقیقت ہے سامنے، بالکل سچی بات ہے۔ اس وقت جو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، جن حالات میں رہ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہمیں یہ ایک خواب سا ہے۔ خواب کیا ہوتا ہے کہ آپ خواب تو دیکھتے ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتا۔
وہ حقیقت نہیں ہوتا، وہ ایک خواب ہوتا ہے۔ اب جب نیند آپ کی، یعنی مثال کے طور پہ آپ مردان میں آپ کی رات ہے، میں مردان کا تذکرہ اس کر یہ کرتا ہوں کہ مردان ہی سے میرا تعلق ہے۔ مردان میں آپ کا گھر ہے، گھر میں آ کے رات کو آپ سو گئے، اب نیند میں آپ یا لندن چلے گئے مثال کے طور پہ، یا کہیں بھی چلے گئے، اب لندن کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہاں کے باغ میں بیٹھے ہوئے، لیکن بس جب گرمی کا موسم ہے اچانک بتی چلی گئی، آپ کو گرمی لگی تو آپ وہی زمین پہ لیٹے ہوئے وہ ایک خواب تھا۔ تو اسی طرح ہمارا یہ وہ ہے، یعنی یہ منزل جو ہے یہ خواب کی مانند ہے، حقیقت چھپی بھی ہے، اسباب کے پردے میں حقیقت چھپی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور اس کی ایک منزل ہے۔ اگر وہ ہم نے اپنی عقل و فکر کو استعمال نہیں کیا، یا کسی کی بات نہیں سنی، یا کسی کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے اگر ہم نے کامل طور پر سر نہ جھکایا، تو پھر انسان نقصان میں ہے، تو بات یہ ہے انا نحن نحیی الموتى، یہ ایک بہت، یعنی دیکھیں اس میں دوسری بات کیا ہے، نکتب ما قدموا وآثارهم، اب انسان ہر ایک چیز بھجوا رہا ہے، یعنی انسان جب عاقل اور بالغ ہو جائے نا صاحب اکرام، تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہمیں بتایا گیا ہے 2 فرشتے جو ہیں بیٹھے ہیں دائیں بائیں، وہ ہمارے نیک اور بد اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اب یہ تمام اعمال ہمارا اثاثہ ہیں، کیا اثاثہ ہیں، نیک یا بد، اچھا یا برا۔ ایک شخص اگر کانٹوں بھری یعنی کانٹے سمیٹے دنیا سے، یعنی ایک بازار میں جائے یا ایک باغ میں جاتا ہے، انسان ایک باغ میں جاتا ہے، وہاں جو ہے پھولوں کو، یعنی پھول بھی ہیں لیکن وہ پھولوں میں کانٹے بھی ہیں، اب وہ پھول کو تو کاٹ کے پھینک دیتا ہے اور کانٹے جو ہیں، کانٹوں بھری ٹہنیاں جو ہیں اکٹھے کر دیتا ہے۔ دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی جو کپڑے میں یا جو بھی اس نے شاپر وغیرہ لے آیا ہے اس میں وہ پھول سمیٹتا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جب دونوں گھر آئیں گے تو ایک ہی باغ میں گئے تھے، دونوں ایک ہی باغ میں گئے تھے، لیکن مختلف قسم کی چیزیں لائے، ایک کانٹے لائے اپنے ساتھ، دوسرا پھول لائے۔ اسی طرح سامعین کرام یہ دنیا جو ہے، یہ یا تو اس میں آپ پھول چن رہے ہیں، نیکی جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ پھول بن رہے ہیں، اس سے نور بن رہا ہے، اور اگر یہ جو گناہ ہے تو اس سے پھر یہ اس کی مراد کانٹے ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کا پودا جو ہے وہ کانٹوں، آپ آج بھی دیکھ لیں وہ کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں اس میں، تو یہ جو ہے جہنمیوں کی خوراک تھا۔ اور ذوقوا ما کنتم تعملون، دوزخیوں سے بھائی جو تم نے عمل کیا ہے اس کو چکو، اب یہ تم کانٹے اپنے ساتھ لائے ہو۔ وہ اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، ایک خواب انہوں نے دیکھا اور اس خواب میں انہوں نے سیر کی، آسمانوں کی سیر کی، اور جنت اور دوزخ کی سیر کو لیے ان کو لے جایا گیا کہ بھئی جنت اور دوزخ کیا آپ سیر کریں، تو وہاں گئے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی۔ تو انہوں نے ساتھ جو فرشتہ تھا اس سے خواب میں پوچھا کہ بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ دوزخ کا جہاں تک تعلق ہے، فرشتے نے کہا وہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں، انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ شعر جو ان کا مشہور ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی عمل سے آپ تو اپنے عمل سے جو بھی آپ کر رہے ہیں، ما قدموا نکتب ما قدموا و آثارہم پہ میں بات کر رہا ہوں، آپ کے اعمال سے یا تو جنت، آپ اپنے لیے جنت میں مکان بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا دوزخ میں اپنی سیٹ کھڑی کر رہے ہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے سامنے کرام، کیونکہ جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں نیک یا بد، اس میں تذکرہ نہیں ہے، نکتب ما قدموا و آثارہم، یعنی اگر ایک دنیا دار آدمی، ظاہر ہے کہ دنیا دار کا عمل تو دنیا ہی کے لیے ہوگا، تو یہ اپنے سارے اور اس کے دنیا دار کے سارے اعمال جو ہیں وہ گناہ میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہ کہو۔ دنیا دار مسلمان جو ہے وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا، وہ تو دیندار ہوتا ہے، مسلمان دیندار ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا دار تو مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ دنیا دار جس کا منزل، مقصود و ماوا اور محبوب دنیا ہے، لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ تو کوئی چاہتا نہیں ہے۔ بہرحال تو آپ اگر اچھا بھی کر رہے ہیں اور یا برا کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہر چیز کا میں نے لکھ رکھی ہے، محفوظ کر، احصیناہ محفوظ کر رکھی ہے وہ لوح محفوظ میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے سامنے کرام کہ عقیدہ، اس آیت میں عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پرزور طور پہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے پاس آؤ گے واپس لوٹ کے۔ خلاصہ کلام عرض کر رہا ہوں سامنے کرام اس آیت کا، اللہ تعالیٰ پرزور انداز میں ہمیں فرما رہے ہیں ہر نیک و بد کو کہ تم میرے پاس آؤ گے۔ نیک کو کہہ رہے ہیں تمہارا اجر میرے پاس ہے، سب تمہارے اعمال میرے پاس محفوظ ہیں۔ بدکار کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تمام اعمال کی سزا میں تمہیں پوری پوری دوں گا۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، دوسری جگہ قرآن میں ہے یوم توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام، آپ کے یہ ذہن میں ہونے چاہیے۔ آج کی آیت بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 12، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ اب دیکھیں یہ تھوڑا سا میں آپ کو چلتے چلتے بتاؤں کہ ما قدموا کا مطلب جو انہوں نے بھجوایا ہے، وآثارهم جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے۔ ہر عمل یعنی یا تو آپ یعنی نیکی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ گناہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کے اثرات جو ہیں، آثار، ان کے اثرات جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کسی نے سینما بنا لیا، اس کے اثرات بد جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ یا آپ نے فیس بک پہ بیٹھ کے غلط پوسٹیں، غلط معلومات لگا دی، تو اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا جب تک فیس بک پہ آپ کا وہ بیان چلے گا۔ کسی نے مسجد بنا دی اور لوگ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اس میں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی نیکیاں جو ہیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین۔ ترجمہ سنا دیں، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھجوا رہے ہیں اور اس کے اثرات۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے لوح محفوظ میں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. It is we who revive the dead, and we write down what they have forwarded and their traces. We have tallied all things in a clear record. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.